الرحمن الرحیم۔ غسل جنابت کے حوالے سے گفتگو جاری تھی۔ آیت اللہ سیستانی میں منہاج الصالحین کی پہلی جلد مسئلہ نمبر 201 میں لکھتے ہیں کہ غسل جنابت کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ غسل وضو سے مجزی ہے، اور اسی طرح غسل جنابت کے علاوہ ہر وہ غسل جس کی مشروعیت یعنی جس کا واجب ہونا یا جس کا مستحب ہونا ثابت ہے، ایسا غسل بھی وضو سے مجزی ہے، یعنی وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ غسل جنابت کرنے کے بعد انسان ہر وہ کام کر سکتا ہے جس میں وضو شرط ہے۔ مثلا انسان غسل جنابت کے بعد نماز بھی پڑھ سکتا ہے، قرآن کو مس بھی کر سکتا ہے، مسجد وغیرہ میں بھی داخل ہو سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 202 میں لکھتے ہیں کہ جب غسل کے بعد ایک مشتبہ رطوبت انسان سے خارج ہو اور اس کو اس بات میں شک ہے کہ آیا اس نے پیشاب کا استبراء کیا تھا، یعنی غسل سے پہلے پیشاب کیا تھا یا نہیں، شک ہے، تو بنا اس بات پہ رکھے گا کہ اس نے پیشاب کا استبراء نہیں کیا تھا، تو جب نہیں کیا تھا تو اس مشتبہ رطوبت کو منی سمجھے گا، جب منی سمجھے گا پس اس پر غسل بھی واجب ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 204 میں لکھتے ہیں کہ انسان جب غسل جنابت کر رہا ہو تو غسل کے دوران حدث اصغر سرزد ہو جائے، یعنی ابھی اس نے سر اور گردن کو ہی دھویا تھا کہ اس کی ریح خارج ہو گئی، یا فرض کریں اس نے پیشاب کر لیا، اسے کہا جاتا ہے حدث اصغر۔ تو ایسے حدث اصغر سرزد ہونے سے غسل جو کر چکا ہے وہ باطل ہو جائے گا یا نہیں؟ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے غسل کو وہیں سے آگے جاری رکھے جہاں سے حدث اصغر سرزد ہوا تھا، تو غسل اس کا صحیح ہوگا، لیکن اس صورت میں غسل تو اس کا درست ہو جائے گا، لیکن بعد میں نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے احتیاط واجب کے طور پر اسے وضو کرنا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 205 میں لکھتے ہیں کہ باقی جو اغسال ہیں، یعنی غسل جنابت کے علاوہ جو باقی غسل ہیں، مثلا غسل مس میت ہو گیا، غسل حیض و نفاس ہو گیا وغیرہ، جتنے بھی باقی غسل جنابت کے علاوہ، تو باقی اغسال کے دوران اگر کوئی حدث اصغر سرزد ہو جائے تو وہی حکم ہے جو جنابت والے میں بتا دیا گیا ہے کہ جہاں سے حدث اصغر سرزد ہوا تھا اس کو آگے وہیں سے جاری رکھے، اور بعد میں نماز وغیرہ کے لیے وضو بھی کریں گے، مگر استحاضہ متوسطہ میں اگر حدث اصغر سرزد ہو بھی جائے پھر بھی اس خاتون پر وضو کرنا ہر حال میں لازم واجب ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ بیتہ الطاہرین۔